بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تشہد میں بیٹھیں، یا قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ، جو بھی تشہد میں بیٹھنے تو بیٹھنے کا طریقہ بایاں پاؤں بچھائیں، اس کے اوپر بیٹھیں، دایاں پاؤں اپنا کھڑا رکھیں اور کوشش کریں کہ انگلی کو رخ قبلہ کی طرف، تکلف نہ کریں، زور نہ لگائیں، کوشش کریں اس طرح۔ تشہد میں جب بیٹھیں تو اپنی جو نگاہ ہے یہ گود میں رکھیں، آگے نہ دیکھیں، گود میں رکھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد پڑھیں نا، یوں ہاتھ سیدھے، اشہد ان لا الہ، یہ تین انگلیاں بند کر لیں اور یہ انگشت شہادت کو کھڑا کریں۔ کھڑا کرنے کا معنی یوں نہیں آسمان کی طرف قبلہ ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کو نیچے کر دیں، انگلی کھڑی کریں اور پھر نیچے کر دیں۔ اب روایات میں دو قسم کے الفاظ ہیں، بعض میں ہے قبض سنتین، آپ دو انگلیوں کو بند کرتے، وحلق حلقتاً، اور انگوٹھا اور درمیانی انگلی اس سے ہلکا باندھتے یوں گولائی میں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں فرماتے تو عقد ثلاثاً و50، آپ تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پہ رکھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھتے، دونوں ہاتھ، وعقد ثلاثاً و50، اور آپ 53 کے عدد کی شکل بنا لیتے۔ 53 کے عدد کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو انگوٹھا ہے یہ، اس کا کنارہ آپ یہاں، یہ جو انگشت شہادت ہے اس کے آخری کنارے پر لگائیں، اسے 53 کا عدد کہتے ہیں۔ تو آپ یہ انگلیاں بند کر لیتے اور 53 کا اشارہ شروع، تو بازو میں آپ حلقہ باندھ لیتے۔ دونوں قسم کی روایات آ رہی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کریں اور پھر یوں نیچے کر دیں۔ بعض حضرات انگلی کو حرکت دیتے ہیں، حرکت نہ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر احادیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکھا، آپ اللہ الہ الا اللہ جب پڑھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے لیکن یوں ایسے حرکت نہیں دیتے تھے۔ یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، انگلی کو تشہد میں حرکت دینی چاہیے، وہ مسلسل ایسے حرکت دیتے رہتے ہیں انگلی کو۔ ان کے پاس دلیل ہے، دلیل ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اپنے مسلک مذہب پر بھی دلیل دینی چاہیے۔ ہمارا یہ طرز یہ ہے، اپنے مسائل پر دلیل دیتے ہیں، اور کوئی ہم سے اختلاف کرے تو اس کی دلیل پیش کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے، ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے یحرکھا، انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ انگلی کو حرکت دینی چاہیے۔ اس کے دو جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حرکت کا مطلب کیا ہے۔ امام ابو بکر البیہقی جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ حرکت کا معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں المراد بالتحریک الاشارۃ بہا لا تقریر تحریکہا۔ ہم دیکھو ہاتھ سکون سے ہے نا، اور آپ ایک انگلی یوں کھڑا کرتے تو حرکت ہوئی نا۔ حرکت کا معنی مسلسل ہلنا تو نہیں ہوتا نا، ایک بار بھی یوں کرے تو پھر بھی حرکت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نا یحرکھا،
اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ مسلسل یوں کرتے، اس کا معنی یہ تھا کہ باقی انگلیاں سکون کے ساتھ رہتی اور ایک انگلی سے آتی یوں اشارہ کرتے، تو اس کو حرکت دیتے۔ انگلی کو حرکت دیں گے تو اشارہ ہوگا نا، جب حرکت نہیں دیں گے تو اشارہ کیسے ہوگا؟ تو حرکت کرنے کا معنی ہے اشارہ کرنا۔ لا تقریر و تحریکہا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرکت کا تکرار کرتے۔ ایک ہے انگلی کو یوں آپ نے اشارہ کیا تو حرکت ہوگی، اور جب بار بار ایسا کریں گے تو حرکت نہیں بلکہ حرکت کا تکرار ہوگا، بار بار حرکت ہوگی۔ اب دیکھو یہ حدیث کا معنی بیان کریں گے تو دونوں حدیثوں میں موافقت ہو جائے گی کہ جس میں ہے انگلی کا اشارہ کیا بس، اور جس میں ہے کہ حرکت کی، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا۔ اشارہ کیا تو صاف ہے کہ آپ نے اشارہ کیا، اور حرکت کرنے کا معنی کہ باقی انگلیاں پرسکون رہتی، صرف ایک سے اشارہ کرتے جس سے حرکت ہوئی، یہ معنی نہیں کہ بار بار حرکت دیتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام ابو بکر بہقی روایت نقل کرتے ہیں، پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کی روایت تو مان رہے ہیں تو معنی کیوں نہیں مانتے؟ اور اس سے بھی عجیب تر بات کہ امام ابو بکر بہقی باب قائم کرتے ہیں، باب من روا انہ اشار بہا ولم یحرکہا۔ عنوان بھی یہ ہے کہ اشارہ کرتے تھے اور حرکت نہیں کرتے تھے، اس کے تحت حدیث لا رہے حرکت کرنے کی، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بار جو کرتے بار بار نہیں کرتے تھے۔ دوسرا جواب سنیں، یہ دوسرا جواب کیوں ہے؟ یوں سمجھیں کہ دوسرے اشکال سنیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب مشکات شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ تشہد میں بیٹھے، فافترش رجلہ الیسریٰ ووضع یدہ الیسریٰ علی فخذ الیسریٰ وحد مرفقہ الیمنی علی فخذ الیمنی، کہ آپ جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھایا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھا، نمبر 2، اور بائیں کونی کو الگ کیا۔ الگ کینے کا معنی یہ تھا کہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھا اور کونی یعنی یوں تک یوں نہیں کی، یوں بیٹھے تھے تو کونی الگ ہو جائے گی نا، یوں نہیں بیٹھے تھے بلکہ یوں بیٹھے تھے کہ کونی سر الگ رہی، یوں بیٹھے۔ پھر وقبض سنتین، دو انگلیوں کو آپ نے بند کیا، آگے حلق حلقتاً، پھر آپ نے ان دو انگلیوں کا حلقہ باندھا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کا، ثم رفع اصبعہ، انگشت شہادت کو آپ نے کھڑا کیا، فرأیتہ یحرکہا یدعو بہا، تو میں نے دیکھا اس کو حرکت دے رہے تھے، تو مشکات شریف میں حدیث ہے۔ ہم نے کہا ایک حدیث بیان کریں تو مسئلہ ادھورا، اور ساری حدیثیں بیان کریں تو مسئلہ پورا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث پڑھی، اس سے اگلی بھی پڑھ لیتے۔ وہی خطیب اگلی حدیث نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگشت شہادت سے اشارہ کرتے لیکن بار بار حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب امام ابو عبداللہ خطیب نے مشکات شریف میں پہلے حدیث نقل کی یحرکہا، پھر حدیث نقل کی لا یحرکہا۔ اب بعض لوگ کہیں گے حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، ہم کہتے ہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم پر حاشیہ لکھا ہے، باب الوضوء مما مست النار، کتاب ایک اصول بیان فرمایا، حاذی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ ایک مسئلے پر جب دو حدیثیں ہوں تو پہلے وہ حدیث لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ یعنی پہلے دور کی ہے، اور بعد میں وہ حدیث لاتے ہیں جو ناسخ یعنی
بعد کے دور کی ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو مانا جاتا ہے، لیکن عمل اس پہ کرتے ہیں جو ناسخ اور بعد کے دور کی ہو۔ اس کا معنی کہ صاحب مشکات نے دونوں حدیثیں نقل کی ہیں، حرکت والی پہلے اور نہ حرکت کرنے والی بعد میں۔ اگر حرکت کرنے والا مان بھی لیا جائے عمل تو یہ پہلے دور کا ہے، اور نہ کرنے والا بعد کے دور کا۔ تو منسوخ الحکم کی تلاوت کی جاتی ہے، عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمارا جو احناف کا مسلک اور مذہب ہے وہ یہی ہے کہ انگلی کو حرکت نہ دیں،